خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 32واں باب۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چپائیوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے۔ سو جب انہوں نے یزیز اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چپائیوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور دیبون اور یازیز اور نمرہ اور حسبون اور الیالی اور شبام اور نبو اور باؤن، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چپائیوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چپائے ہیں۔ سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنیہ سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں۔ اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی، مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشو اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے، ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیلدار شہر میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ، پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔
تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اطرات اور اروئیر اور اطرات اور شوفان اور یزیز اور یگبیہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور الیالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حویوت یائر رکھا۔ اور نوبہ نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا نام نوبہ رکھا۔ آمین۔